میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک بڈڑی دروازے پہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہی ہے، ہائے میں کیا کروں، کاش عمر میرے سامنے ہوتا، میں عمر کا گریبان پکڑ لیتی، اگر میرے سامنے زندگی میں موقع نہ ملا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حضور کے حوض کوثر پر گریبان پکڑ کے لاؤں گی۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اس بڑھیا کے دروازے پہ پوچھنے لگے، بتا تیرا عمر نے کیا بگاڑا جسے اتنے کوسنے دے رہی ہے؟ کہنے لگے اسے پتہ نہیں، میرا شوہر کوئی نہیں، میرے بچے کوئی نہیں، 25 دینار میرے پہ قرض ہے، آج کئی دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں نہ گیا، کہ تو نے جا کر عمر کے دربار میں بتایا تھا، حضرت عمر کو جا کے بتلایا تھا، کہ اچھا اب یہ نوبت آ گئی کہ ٹکڑے سنانے کے لیے عمر کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، وہاں جا کے ٹکڑے سناؤں گی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا، پھر اسے نہیں پتا مدینے میں کیا حال ہے، کہ کتنا قرض ہے تیرے پہ، کہ 25 دینار۔ بیت المال گئے، 300 دینار لے کر آئے، 2 اونٹوں پر 2 توڑے لے کے آئے، فرمایا بی بی یہ رکھ، انشاءاللہ کل وہاں قصر خلافت میں آنا، عمر کے پاس آنا، میں بھی تجھے وہیں کہیں نظر آؤں گا، تیرے پورے سال کا پوری زندگی کا تیرا انتظام کروں گا۔ وہ کہنے لگی بڑا عمر کا طرفدار بنتا ہے، کل وہاں تو یہی کر دے۔ کھانا دیا، جو گھر کے اندر پکا تھا وہ دیا۔ بی بی کہنے لگی سر پر ہاتھ پھیر کے، کتنا سونا ہے، کتنا نصیب خاندان کا فرد ہے، کس باپ کا بیٹا ہے، کاش عمر خلیفہ نہ ہوتا تو خلیفہ ہوتا۔ پھر بھی نہیں بتایا، یوں نہیں کہا جی دعا کریو جی، آہو پنکھے کے پر پہ نام نہ لکھوایا۔ زکوٰۃ کا 5 کلو کا تھیلا، وہ بھی آدھے اس کے اندر آٹا، آدھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا، برائے احصال ثواب حاجی فلاں بن فلاں صاحب، اور برائے صحت فلاں فلاں فلاں، پورا ڈسکا۔ یہ جو جوڑے زکاتوں میں تقسیم ہوتے ہیں نا، حاجی صاحب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، کس کا پجامہ پھٹا ہوتا ہے، کس کی قمیض پھٹی ہوتی ہے، دعا کرنا، وہ پجامہ سیوے کہ تمہارے واسطے دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا نام نہیں بتلا رہے کہ میں عمر ہوں۔ اب وہ کہہ رہی کاش تو عمر ہوتا۔ اب کیا کریں، بی بی خدا کے واسطے تیرے سے ایک بات کروں، مجھے بیٹا سمجھ کے میری بات قبول کر لے۔ وہ کہہ لی کیا بات؟ کہ ایسا کر عمر کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں تو عمر کو معاف کر دے۔ میں نے کہا لے، اب تو بھی اس کا ساتھی ہے، ووٹر ہے، بڑا لگتا ہے میں نہیں معاف کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے بیٹھ کر ایسے رونے لگے جیسا بچہ دودھ کا بھوکا رونے لگتا ہے، ماں کی تلاش میں روتا ہے۔ بڑھیا کو ترس آیا، کہنے لگی اچھا تو عمر کا دیوانہ ہے، میں نے دیکھا کوئی نہیں، جا تیرے کہنے پہ اسے معاف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم منگوایا، کہ میرے پاس کاغذ قلم کوئی نہیں، وہ فرمایا یہ میرے پلے پر لکھ دے، میرے کرتے کے کونے پر لکھ دے، اللہ اکبر، کہ عمر میرا قرضہ تھا، میں نے ایک دکھڑا سنایا، عمر کی طرف سے مجھے 300 دینار دے گیا، جس کی خوشی میں میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر کے 2 مہینے کے کھانے کا انتظام ہو گیا، اس خوشی میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ یہ بھی تحریر مکمل تھی، بی بی انگوٹھا دستخط کرنے والی تھی، اتنے میں 2 ہستیاں آ گئی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، ملک شام سے قافلے آئے ہوئے ہیں، ملک شام سے وفد آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ حضرت امیر المؤمنین کا لقب بھی حضرت عمر کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر کو لقب ملا، کب ملا؟ عراق سے ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، اور اس نے آ کے کہا این امیر المؤمنین، کہاں تمہارا امیر المؤمنین؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمارے عراق میں بڑے کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا کرو گے؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا وہ مسجد نبوی کے باہر وہ ایک کھجور کا درخت ہے نا، اس کی اوٹ کے اندر اینٹ کا سرانہ بنایا ہوا ہے اور بغیر فرش کے لیٹا ہوا ہے، دیکھے اور جا کے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی۔ اب میں کیا ہوا؟ فرمایا ہم نرم بستروں پر عدل انصاف نہیں کرتے، ہمیں نرم بستروں پر نیند نہیں آتی، تو اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے، تجھے کچے فرش پر نیند آ گئی۔ اللہ لکھ کے دے دے، اتنے میں آئے
امیر المومنین ملک شام کا وفد آیا ہوا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ وہ بی بی نے سنا ہکی بکی رہ گئی. انہوں نے کہا تو امیر المومنین ہے, پہلے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا اماں اپنے وعدے سے نہ پھریو, اپنی تحریر سے نہ پھریو, اب تجھے پتہ لگ گیا. اللہ اکبر. اماں جان یہ تحریر مجھے لکھ کے دے دے. وہ روتی بھی جاتی تھی, حضرت عمر سے معافیا مانگتی جاتی تھی. عمر تیرے سامنے میں نے تجھے بڑا برا کہہ دیا, قیامت کے دن حضور کے سامنے میری شکایت نہ کرنا. تو وہ عمر ہے, سارے صحابہ مرید ہے, تو محمد الرسول اللہ کی مراد ہے. ہر کوئی چل کے آیا, لیکن کملی والا تجھے لینے کے لیے بیت اللہ کے دروازے پر چلا گیا ہے, تو مراد رسول ہے. اللہ اکبر. حضرت علی پاس کھڑے تھے, آپ نے حضرت علی کی طرف چہرہ کیا, حضرت علی بھی آپ دیدہ ہو گئے. حضرت عمر رونے لگے, کہنے لگے علی تجھے پتہ ہے نا حضور کی بشارت ہے, پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. علی اللہ اکبر. تو نے حضور کی زبان سے سنا کہ تیرے سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اے علی اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو اللہ اکبر میرے کفن میں رکھ دینا. قیامت کا دن ہوگا, رحمت عالم سے ملاقات ہوگی. حضور پوچھیں گے بتا عمر امت کو تیری جھولی میں ڈال کے آیا تھا, بتا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. یہ پرچہ نکال کے دکھا دوں گا. میری رعایا کے اندر ایک عورت پہ قرضہ تھا, عمر کو سمجھی نہ تھی, عمر کو پتہ لگا, اس نے قرضہ اتار دیا, بڑھیا نے معاف کر دیا, اس کا لکھا ہوا تیرے دربار میں لے کے آ گیا. اللہ ہمیں بھی کوئی ان کا کوئی غلام نصیب فرما دے. ایک دنیا کے اندر آیا تھا جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد گھر سے باہر نکلے, گھر کے اندر آئے اور آتے ہی رونے لگ گئے. بی بی کہنے لگی کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی 4 آنے نہیں ہے, 1-2 درہم دینار ہے, مجھے دے دے. کہنے لگی لے کے کیا کرو گے؟ کہ روزانہ مسجد کے دروازے پر ایک چھابڑی والا بیٹھتا ہے, اور جب میں نکلتا ہوں تو کہتا ہے امیر المومنین انگور دیکھ کیسے موٹے موٹے ہیں, کیسے تر و تازہ ہے. امیر المومنین انگور اپنے گھر لے جا. اسے کیا پتا 5 بر اعظم کا امیر المومنین ہے, جیب میں 54 کوئی نہیں. فرمایا مجھے 58 دے دے تاکہ آج اس سے انگور لے لوں, میرا بھرم رہ جائے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی 5 بادشاہوں کی ماں, 5 بادشاہوں کی بیٹی, اللہ اکبر, بہن بیوی بیٹی کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے, اگر میرے پاس 58 ہوتی تو تیری بچیاں آج پیازوں سے روٹی نہ کھاتی. اللہ یہ کھا گئے وہ کھا گئے, تماشا ہی ہمارا بن گیا. ہم ڈالر پہ مر رہے ہیں, ڈالر والے ہمارے پہ. بابے اللہ بابے ملک شام میں, شام کے بازار میں جہاں سے آل رسول کو لایا گیا تھا, حاجی صاحب میں, میری گھر والی, ہم دونوں کھڑے تھے. ایک عورت آئی تھی, عربین شامی, پورا شام جنت کا ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی نے دعائیں دی اس طرف منہ کر کے, داعش کے حملوں سے تباہ ہوا پڑا تھا. بڑی سوٹڈ بوٹڈ پینٹ شرٹ میں ایک عورت آئی, اور اس نے آ کے یوں کر کے میری داڑھی میں یوں کر کے ہاتھ ڈال دیا, میری داڑھی یوں کر کے کھینچا. ہم سمجھے کو بید بھی توہین, نے کہا نا. پھر پگڑی کو پکڑ کے پلہ کھینچا, پگڑی کا حصہ بھی کھل گیا. وہاں کا مندوب کہنے لگا نا یہ عقیدت میں کر رہی ہے. پھر ہمارے مندوب سے کہنے لگی, کراچی کا ثاقب رضا تھا, کہنے لگی یہ ملائکہ لگتے ہیں. اللہ اکبر, سنت کا نہ کوئی تبلیغ نہ کچھ, پنڈلیوں تک شلوار, ہاتھ کے اوپر اللہ, ہاتھ میں آسا, آنکھوں میں سرما, سر پہ پگڑی, ہاتھ میں تسبیح. باب صغیر سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبروں کے درمیان کھڑے تھے. جامع مسجد اموی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ جامع مسجد جہاں مشرقی کنارے پر عیسیٰ, اس کے سائے میں وہ عورت آئی اور آ کر سجدے کے اندر گر. ہاں اس نے کہا ملائکہ کی اولاد ہے. ملائکہ آئے کہ نہیں. پھر کہنے لگی ہاں میں سمجھ گئی یہ بلال کی اولاد ہے. ان کا نہیں بلال. حاجی صاحب مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی قبر پر جانے کا موقع ملا. اوپر تھے, اوپر بالکل اوپر. اللہ اکبر. جب وہاں کے مجاور نے دیکھا فوراً تالا کھول دیا, کہنے لگا بڑے حسین لوگ آئے ہیں, اندر جاؤ گے؟ بڑی اندر سنوک تھی, پتہ نہیں میں کس طرح سیڑھیاں اذان دیتے دیتے اترا. میں نے کہا بلال میں اذان دے رہا ہوں, بتا یہ بلالی ہے یا کالی ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں پوری اذان دے کر بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اترا. میں نے پیر محمد شاہ صاحب سے عرض کی, میں نے کہا پیر صاحب کیمرے لگے ہوئے ہیں, مجھے اجازت دے دو میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا لوں. پیر صاحب نے مجھے اجازت دی, اور یوں کر کے میں نے بلال کو یوں کر کے 20 منٹ تقریباً سینے سے لگا کے رکھا. میں نے کہا بلال تو کتنے مقدروں والا, ہم تیری مٹی کو ترس رہے ہیں, تیری آنکھوں نے محمد
محمد کو دیکھا ہے, ہم نے روزہ دیکھا, ہم اللہ اکبر دیوانے ہو گئے. تو نے روزے والا بھی دیکھا ہوگا. ہم نے ابھی حضرت حسین کی قبر پہ جانا ہے, حضرت علی داماد کی قبر پہ جانا ہے, حضرت عباس کی قبر پہ جانا ہے, سیدہ زینب پر سلام پڑھ کے آئے ہیں. اللہ اکبر, ہم نے ان کا نام سنا ہے, تو نے ان نام والوں کو دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. اے بلال بتا محمد کا حسن و جمال کیسا تھا. یقین جانو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے حسن کو دیکھ کر حوریوں کی آنکھیں جھک گئیں. حضور کا حسن دیکھ لیتے تو کیا ہو جاتا. پیر محمد شاہ مسکیل پوری اللہ اللہ کرنے لگے, اور آپ کے خدا کی قسم کپڑے پسینے میں تر ہو گئے. مری سے زیادہ سردی تھی, ملک شام میں تھر تھر کانپ رہے تھے. پیر محمد شاہ مسکیل پوری تھر, اللہ مسکیل پور شریف کی گدی ہے, اللہ اکبر, زور زور سے اللہ اللہ کرنے لگے. فرمایا اللہ کی قسم میری بلال سے ملاقات ہو گئی. میں نے بلال کو سلام کیا, بلال نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا بلال تیرے محمد کے دیوانے تیری دیوانگی میں یہاں آئے ہیں, بلال ہم تجھے کلمہ سناتے ہیں. پھر نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے کلمہ پڑھا. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے, بلال نے کہہ دیا میں تمہارے ایمان کا یہاں بھی گواہ ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ اکبر. جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا دسکے والوں میں پورے پاکستان والوں کی طرف سے سلام کہہ کے آیا. میں نے کہا بلال میں نے پاکستان میں جگہ جگہ جانا ہے, جہاں سے ہو کے آیا ان کا بھی تجھے سلام ہے, جاؤں گا ان کا بھی تجھے سلام ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جانے کا موقع ملا. مغرب عشاء کی ہم نے نماز پڑھی, عشاء کے بعد سلام کرنے کا موقع ملا. وہاں کے سجادہ نشین نے ہمیں خلافت بھی دی, ہمارے گلے میں چادر بھی ڈالی, ہمیں سند دی. سلطان حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی, سلطان شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے خلافت ملی. اللہ اکبر. سامرا سے شیخ العدیل, اللہ اکبر, شیخ عباس الحسینی فضلی دامت و فیوزوں, جن کی دعوت پر ہم وہاں چلے گئے تھے. اللہ اکبر. ہمیں 4 چیزیں وہاں سے نیا ملی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ملے, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرم مبارک ملی, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی قبر کی مٹی مبارک ملی. جب ہوٹل میں آ کے مٹی کا ڈھکنا کھولا, اللہ کی قسم پورا فندق المنصور خوشبو سے معطر ہو گیا. مولا الیاس گھمن آئے ہوئے تھے, اتنا بڑا یہاں گردانہ نکلا ہوا تھا. مولا نے ہاتھ جوڑ دیے, کہنے لگے حضرت جی مٹی کا ایک ذرہ مجھے دے دو. کیا کرو گے؟ کہ بس آپ مٹی کا ذرہ دے دو. مٹی کا ذرہ لے لیا. اگلے دن صبح کا مرحبا مرحبا, مدینے کی مٹی کے کیا کہنے. رات میں نے جسم پر دانے پر لگایا, صبح اٹھا تو دانے کا نشان بھی ختم ہو گیا تھا. غبار المدینہ شفاء من کل داء. او لوگو ڈسکے کے ڈاکٹر تمہیں مایوس کرنے پرواہ نہ کرنا. نہیں یقین آتا حاجی صاحب سے پوچھو, ابھی مدینے کی برکات دیکھ کے آئے ہیں. اللہ کی قسم بندہ سوچتا بعد میں, اللہ انعام پہلے عطا فرما دیتا ہے. او لوگو میرے نبی نے فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, او اللہ اکبر, آنکھوں کے مفہوم عرض کر رہا ہوں, آنکھوں کے چشمے اتار دو. اللہ اکبر. کمزور آنکھوں والے چشمے اتار دو. اپنے ڈسکے میں پھرو گے مچھروں سے بچنے کے لیے, مکھیوں سے بچنے کے لیے, ڈسٹ سے بچنے کے لیے. چہرے پر کپڑا بھی ڈالو گے, ماسک بھی پہنو گے. فرمایا جب میرے مدینے میں آؤ, اللہ اکبر, اس مٹی سے بچنا نہ بلکہ جان جان کر کے اپنے اوپر گرانا. جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی رب اکبر کی قسم ہے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اللہ. کون عمر رضی اللہ تعالی اللہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ گئے. باہر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کھڑے تھے اور اندر کوئی اہم مشورہ ہو رہا تھا. حضرت حسین حسن آئے اور آئے کہنے لگے کہاں ہے ابا تیرا. انہوں نے کہا اندر بیٹھے ہیں, بڑی کوئی خاص بات ہو رہی ہے اور اندر آنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں کسی کو بھی. اور ابا نے کہا تھا کوئی بھی آئے.
آپ نے اوں کی نہ کی، ہاں کی نہ ہوں کی، خاموشی سے چلے گئے۔ جب میرے عزیزوں مجلس برخاست ہوئی، نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے باہر نکلے، نبوت کے پھولوں کی خوشبو کو اللہ اکبر سونگ کے فرمایا کون آیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا یا محمد عربی کا نواسا آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ کہا آپ سے ملنا چاہتا تھا، ملا کیوں نہیں؟ کہ میں نے ان سے یوں کہہ دیا کوئی خاص بات ہو رہی ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہائے عمر کی چیخیں دیکھی، عمر کا رونا دیکھا، فرمایا او میرے بچے یہ تو نے کیا کر دیا؟ ادھر اذان ہو چکی، نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر ننگے پیر دوڑ کے گیا، حضرت حسنین کے دروازے پر شیخین کے دروازے کا دروازہ بجانے نکلیا، فرمایا لگا عمر ہلاک ہو گیا، عمر کے لیے تباہی ہو گئی۔ جب یہ نماز سے باہر ہے، کہا اللہ اکبر چچا کیا ہوا؟ فرمایا تمہیں کس نے اندر آنے سے منع کیا؟ کہ کسی نے آنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمان لگے آج عمر کے سر پر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی، عمر اپنے آپے سے باہر نکل گیا۔ تیرے نانے کو وہ وقت یاد ہے جب میرا باپ عرض تہامہ پر اونٹوں کو مارنے والے رسے سے مجھے مارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا تجھے 5 اونٹ چرانے نہیں آتے۔ عمر اللہ اکبر زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے یوں کر کے اپنی پگڑی مبارک اتاری، حضرت حسن حسین کے آگے رکھ دی، فرمایا او میرا بیٹا آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے تو تیرے نانے محمد کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ آپ تھک نہ جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے، میں آپ کو نبی کے یاروں کا محمد کے گھرانے سے تعلق بتاؤں۔ تعلق کیا تھا؟ بولنے والا بول جائے گا، لکھنے والا لکھ گیا، جو ان کے خلاف لکھ کے چلا گیا خدا کی قسم آج بھی اللہ نے کی قبر کو جہنم کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔ مت کرنا ان کے گلے۔ ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑا صاحب رسول ہے، دوسرا پلڑا اہل بیت رسول ہے۔ رب کعبہ کی قسم دونوں میں کسی کی طرف میرے عزیزو انسان کا کوئی پلڑا اگر اس کے ایمان کا، کوئی پلڑا ان کی محبت کا ہلکا ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ آؤ تھوڑا سا ماں کا ذکر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی ارشد جی دن ہماری نجف سے واپسی کی فلائٹ تھی، ایک بچانے والے نے ہمارا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے مولانا کہاں گھومے؟ میں نے کہا سلیمان فارسی، ہجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت عباس حسین کی قبر پہ جانا ہوا، حضرت علی اسماء بنت عمیس کی قبر پہ جانا ہوا، سیدہ زینب کی قبر پہ جانا ہوا، حبیب ابن مظاہر کی قبر پہ جانا ہوا، مسلم بن عقیل کی قبر پہ جانا ہوا، عروہ بن آہنی کی قبر پہ جانا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب حضرت علی کی مسجد سے جہاں محراب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگی تھی، جہاں آپ کو زخمی کیا گیا تھا، اس کے پچھواڑے میں حضرت علی کا مکان تھا۔ اللہ اکبر۔ مکان کیا تھا؟ بلکہ جنت کا ٹکڑا تھا۔ مکان کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جو علی کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانیت اس مسجد کے اس حال کا 4تھا حصہ ہوگا، بلکہ اس کے 5 حصے کرو تب حضرت علی کا اتنا سا مکان تھا۔ اس مکان میں 6 کمرے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ ام کلثوم اور رقیہ کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک کمرے میں کنواں بنا ہوا تھا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کنواں تو باہر ہوتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہوتا ہے، یہ کمرے کے بیچ کمرے میں اندھیرے میں کنواں کیوں بنا دیا؟ کہنے لگے مولانا یہ تیرا ڈسکا نہیں ہے، مولانا تیرا حافظ آباد نہیں ہے، یہ غیرت والا علی اس کا غیرت والا مکان ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، علی نے اپنے کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو باہر جانا پڑے گا، پانی لانے کے چکر میں ان کے پیروں کے جوتے کا بے پردہ ہو جائیں گی۔ علی پاک تھا، غیرت والا تھا، اس کا نانا بھی اللہ، اس کا سسر بھی پاک ہے، اس کی ساس بھی پاک ہے، اس کی گھر والی بھی غیرت والی، اس کی اولاد بھی غیرت والی۔ علی نے اپنے گھر میں پانی کا کمرے کے اندر کنواں بنوا دیا تاکہ میری بیٹیوں کو پانی لینے کے لیے باہر جانا نہ پڑے کہ ان کے پاؤں کے اوپر سورج کی نگاہ بھی پڑ جائے۔ رب کعبہ کی قسم آج گلی گلی کوچے کوچے میں علی کی بیٹیوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور میرے ویرا تیرا ایمان تجھے سلامت ہو، تیرا عقیدہ تجھے سلامت ہو، تیری محبت تجھے سلامت ہو۔ رب کعبہ کی قسم ان کا نام وضو کے ساتھ لے، ان کا نام
ساتھ لے, ان کا نام سر پہ ٹوپی رکھ کے لے. رب کعبہ کی قسم, ان کے ناموں کی برکت سے, ان کی غیرت کی برکت سے اللہ نے تیرے میرے گھر کے اندر پردہ سجایا ہے. ان کی غیرت ہوئی تو تیرے میرے گھر کی غیرت بچی ہے, ان کی غیرت بچی. اللہ اکبر. بھائی کاشف تیری بھابھی, سرور صاحب تیری بھابھی میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. میں نے کہا تو کہتی ہے نا کہ بڑا مکان لے لے, بڑا مکان لے لے, بچوں کے لیے بڑا مکان دے. ان حجروں کو دیکھ, ان کی دیواروں کی موٹائی کو دیکھ. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ وہ کچا مکان ہے جو جنت کی شہزادیاں رات کو سجدوں میں اللہ کو راضی کر کے چلی گئی ہیں. اے لوگوں, عزت مکانوں میں نہیں ہوتی, عزت دکانوں میں نہیں ہوتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوۃ حسنہ. عزت دکان میں نہیں, عزت تو محمد الرسول اللہ کے اللہ نے قدموں میں رکھی ہے. آ جاؤ, آ جاؤ, نبی کی غلامی میں آ جاؤ. رب کعبہ کی قسم ہے, صحابہ رسول بھی مل جائیں گے, اہل بیت رسول بھی مل جائیں گے. کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیمم خاک سے ہووے, لہو سے غسل سید ہو, لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. لہو کی موج میں ڈوبے, بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جب حاضری ہوئی, مغرب کی نماز کا وقت تھا. اللہ اکبر. ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اہل تشیعوں کی حکومت ہے, ہمیں نہیں پتا ان کی اذان ہو گئی. اسی مصلی پر ہم نے امامت کروا دی. اوابین کے نفل پڑھتے رہے, شہیدوں کی یاد میں نفل پڑھتے رہے, اللہ کو راضی کرنے میں نفل پڑھتے رہے. ذکر اذکار ہوا, مراقبہ ہوا. اللہ اکبر. اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تم کون لوگ ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ مسجد ہماری سجدے تم نے کر کے دکھائے, مسجد ہماری بلال کی اذان تم نے سنائی ہے. اگر اجازت ہو آپ اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو تو ہم نماز کا سجدہ کر لیں. اللہ کی قسم اختلاف میں نے یہاں دیکھا, وہاں تو میں نے حسین کے روزے پر 24 گھنٹے خدا کا قرآن دیکھا, اللہ کے قرآن کی تلاوت دیکھی. اللہ اکبر. یقین جانو ایسا منظر دیکھا جیسے آج بھی نانے کی گود میں حسین آرام کر رہا ہے. اللہ اکبر. بات ادھوری رہ گئی. ملک شام کے اندر وہ عورت کہنے لگی ملائکہ ہو, ہم نے کہا نہیں نہیں. وہ ساتھ مندوب کہنے لگا مسلمان پاکستان سے آئے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں نہیں پاکستانی نہیں, بلکہ یہ بلال کی اولاد ہے. یہ پگڑی, یہ رومال, یہ کندھا, یہ تسبیح ہم نے تو پڑھا سنا کوئی نہیں. اللہ اکبر. ڈسکے والوں, اس عورت نے ایک پیغام دیا, میرا حق ہے موت سے پہلے پیغام آپ کو سنا دو. اس عورت نے پیغام دیا, پیچھے ہٹی, اس نے پیر سے جوتے اتارے, ہمارے آگے سجدے کے اندر گر گئی. اسے زبردستی اٹھایا کہ سجدہ انسان کو نہیں کرتے بلکہ خدا کو کرتے ہیں. پھر کرتے کا دامن پکڑا, زاروں کا تار رو کر اپنے ہمارے کرتوں سے آنسو صاف کرنے لگی. پھر پگڑی کی طرف, کرتے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی تمہارے پاکستان میں یہ اب بھی ہے؟ ہم نے کہا اب بھی ہے. پھر ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے دعا کرو اللہ ہمیں بھی واپس لوٹا دے, ہم نے اسے پیسوں کی خاطر بھیج دیا, اس کے بدلے ہماری عزتوں کا بھی سودا ہو گیا ہے. کہنے لگی پاکستان میں جا کے پیغام دے دینا, عزت ملے گی تو محمد کی غلامی میں اللہ عزت عطا فرمائے گا. یہ تمہاری ملموک شام کی بہن کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دے دیا. ایک اور واقعہ جو میرے سے بھولا نہیں جاتا, سنائے بغیر رہا نہیں جاتا. فندق المنصور میں جب شام کو ہم گھر پہ آئے, ہوٹل میں آئے, کھانا کھانے لگے, اب وہ نوجوان